السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى۔ اللہم صل علی محمد وبارک وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور آپ دوست احباب بزرگوں کی دعاؤں سے با جماعت نماز پڑھنے کی فضیلت اور امامت کے مسائل آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں کئی اسباق ہیں جن پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، جو کہ ہم نہیں کرتے اور ہم بہت ہی زیادہ اس میں غفلت کا شکار ہیں۔ جس طرح صبح فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں جو اس نماز میں نہیں پہنچتے۔ صبح فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، عشاء کے وقت ان سے کہو تو کہتے ہیں صبح سے کام پہ لگے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، کدھر مسجد میں جائیں، گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں صبح فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا چہرہ مبارک کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے سوال کیا کہ یہ فلاں آدمی آیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آیا۔ پھر ایک اور شخص کے متعلق پوچھا، ان کے متعلق بھی یہی فرمایا کہ وہ بھی نہیں آیا۔ اسی طرح ایک دو اور تھے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بچا کرو، کیونکہ یہ دو ایسی نمازیں ہیں جو منافقوں کے لیے بہت ہی بھاری ہیں۔ مسلمان کو یہ شیوا نہیں دیتی کہ وہ یہ دو نمازیں چھوڑے، کیونکہ اگر مسلمان یہ دو نمازیں چھوڑے گا تو پھر اس کا مشابہت منافقوں کے ساتھ ہوگی۔ تو اسی لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس حدیث میں بھی ہے کہ اگر اس کے متعلق، اس کے اجر و ثواب کے متعلق لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ جیسے مرضی ہوں، بے شک گھٹنوں کے بل گھسیٹ کے کیوں نہ آنا پڑے، وہ ان دونوں نمازوں کے لیے مسجد میں آئیں گے۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسری بات کہ پہلی صف کے متعلق، یہ پہلی صف جو ہے یہ فرشتوں کی صفوں کے مانند ہے۔ اس کا اجر و ثواب اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ آپس میں قرعہ ڈالنے لگ جائیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لوگ اس کے لیے لازمی حاضر ہوں گے۔ اور پھر اس کے بعد جو تیسرا سبق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکثر اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم لیٹ ہو جاتے ہیں کسی وجہ سے تو مسجد میں آتے ہیں تو آ کر ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک بھائی وضو کر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی پڑھ لیتے ہیں، وہ آ کر اپنی پڑھ لے۔ نماز تو ہو جائے گی، یہ نہیں کہ نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکیلے شخص کی نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ کسی اور کو ملا کے نماز پڑھے، یہ زیادہ اجر و ثواب کے قائل۔ اور اسی طرح اگر دو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاؤ، یعنی کہ تین لوگ۔ اور پھر اسی طرح اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے زیادہ لوگ نماز پڑھنے والے زیادہ ہوں گے اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل محبوب اور پسند آئے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق حاصل کرنا چاہیے پہلے نمبر پہ کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون سا شخص نہیں آیا یا کون سا آیا، تو اس سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو ائمہ کرام ہیں وہ جب نماز پڑھاتے ہیں، ظاہری سی بات ہے ان کو تو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے کون سے نمازی ریگولر ہیں جو روز ہماری مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ جس دن وہ نہ آئیں تو نمازیوں سے ان کے متعلق پوچھا جائے کہ آج خیر ہے، وہ ہمارے محترم ہمارے پیارے نظر نہیں آ رہے، اس طرح کر کے پوچھنا چاہیے۔ اس سے ایک الفت پیدا ہوتی ہے، ایک محبت پیدا ہوتی ہے کہ ہمارے امام نے ہمارے متعلق پوچھا تو لازمی اگلی نماز میں ہمیں حاضر ہونا چاہیے۔ اور دوسرا سبق جو ہے وہ پہلی صف کے متعلق، اور تیسرا سبق جو ہے وہ فجر اور عشاء کی نماز کے متعلق، اور چوتھا سبق جو ہے وہ اس نماز کے متعلق کہ جتنے زیادہ کوشش ہو سکے نماز میں
اکٹھے ہوں، زیادہ آدمی ہوں، زیادہ لوگ ہوں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں۔ اس سے کیا ہے کہ وہ نماز جو پڑھے ہیں وہ نماز تو ہماری قبول ہو جائے گی، لیکن جس جگہ پر زیادہ لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ اس نماز کو زیادہ پسند فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔